بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلاة والسلام ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات محمد. غالباً پچھلے سال یا اس کے پہلے سال میں اس آیت کے ذیل میں چند مطالب عرض کیے تھے، اور اس کے بعد کے کچھ اور مطلب کے اضافے کے لیے اس مختصر سی مجلس میں گھڑی دکھ رہی کہیں پہ ادھر 12 بجے. ایک صلوات پڑھیں حضرات. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. جو چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. آیت کا ترجمہ معلوم ہے آپ کو. آیت الکرسی کے ضمن میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اپنی اہمیت کے لحاظ سے کہ اللہ ولی ہے مومنین کا، اور اپنی ولایت سے اسے جو اثر ہے ولایت کا وہ یہ ہے کہ مومنین کو مسلسل تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جانا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے بھی اولیاء ہیں، ان کے بھی ولی ہیں. ان کے اولیاء، ان کا کام، ان کے اولیاء ہیں وہ طاغوت ہیں، اور ان طاغوتوں کا کام یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو یعنی کافروں کو، کافر وہ لوگ کی جو انکار کرتے ہیں اور وہ لوگ کی جو حقیقتوں کو چھپاتے ہیں. یہ کافر کے معنی ہے کہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں اور تھوڑا وضاحت کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو نور سے یخرجہم من النور الی الظلمات، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکالتے ہیں اور تاریکیوں کی طرف لے کے آتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں ہوں گے اور ہم فیہا خالدون، وہ ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. ایمان مومنین، مومن ایمان سے ہے. ایمان یعنی امن اور سلامتی، یعنی ایک ایسی حالت میں انسان زندگی گزار رہا ہو کہ خود اس کی روح کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اور دوسروں کے لیے امن کا باعث بنا ہوا ہو. اور اس کے مقابلے میں کبھی کفر کا لفظ آتا ہے، کبھی شرک کا لفظ آتا ہے، کبھی نفاق کا لفظ آتا ہے. یہ ایمان سے علاوہ کی حالتیں ہیں. اگر ایمان کی حالت نہیں ہے تو یا کافرانہ حالت ہوگی، یا مشرکانہ حالت ہوگی، یا منافقانہ حالت ہوگی. کفر اور شرک کا مطلب یہ ہے، کفر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حقیقت کو چھپانا اور اس کا انکار کرنا. کوئی بھی حقیقت، یعنی کسی بھی طرح کی حقیقت موجود ہو، اس حقیقت کو چھپایا جائے یا اس کا انکار کیا جائے، اس کو کہتے ہیں کفر. کافر یعنی جو حقیقت کا انکار کرنے والا اور چھپانے والا. اصل کفر کے معنی یہ ہے. اور اس معنی میں جو جتنی بڑی حقیقت کو چھپاتا ہے اور جتنی بڑی حقیقت سے انکار کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا کافر قرار پاتا ہے.
چونکہ سب سے بڑی حقیقت ذات پروردگار ہے، لہذا اللہ کی ذات کا اعتراف نہ کرنا یا چھپانا یا انکار کرنا یہ کفر کی بڑی منزل ہے۔ پھر اسی کے بعد کفر کی منزلیں بعد میں طے ہوتی چلی جاتی ہیں، انبیاء کا انکار کرنا، رسول اللہ کا انکار کرنا، ائمہ کا انکار کرنا، دین کے رکن کا انکار کرنا، یہ سب کفر کی منزلیں ہیں۔ لیکن منزلیں سب اس کے بعد کی ہیں، حتیٰ اسی لیے جو روایت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جو بھی ولایت کا انکار کرے وہ بھی کفر ہے، کیونکہ ولایت بھی ایک حقیقت ہے، اگر ولایت کو چھپایا جائے یا انکار کیا جائے تو یہ بھی ایک کفر کی منزل ہے۔ اسی طریقے سے احکام دین جو حقیقتیں ہیں، جیسے جو ارکان دین ہیں، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ، یہ سب ارکان دین ہیں، ارکان دین سے اگر انکار کیا جائے تو یہ بھی کفر کی ایک منزل ہے کہ جو ارتداد کی حالت ہو جاتی ہے۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک عمل کو انجام نہ دے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور ایک وقت یہ ہے کہ انجام نہ دینے کے ساتھ ساتھ انکار بھی کرے، یہ حالت خطرناک ہے۔ انجام نہ دینے کی حالت یہ کہ ہمارے اندر کمزوری ہے، ایک عمل انجام نہیں دے پا رہے ہیں، اپنی کمزوری کا احساس بھی ہے، اپنی کمزوری پہ شرمندہ بھی ہیں، اپنی کمزوری پہ نادم بھی ہیں، تو یہ کمزوری دور بھی ہو سکتی ہے، یہ کمزوری ختم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی منکر ہو، اگر کوئی انکار کر رہا ہو تو یہ حالت انسان کو زیادہ بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ جب منکر ہوگا تو اس کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ لہذا کسی بھی دین کے رکن کا انکار کرنا، کوئی بھی ایسا دین کا رکن کی جو دین میں قرار دیا گیا ہے لازمی طور پر، یہ بھی انہی منزلوں میں سے داخل ہوتا ہے۔ اور شرک یہ ہے کہ اللہ کو، اللہ کی ذات کا کسی کو شریک قرار دینا، یعنی اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ پروردگار کے اختیار میں ہے، اس کے اذن سے جو کچھ بھی انجام پاتا ہے اللہ کے اذن سے انجام پاتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 29 آیتیں ہیں کہ جہاں پہ متعدد انداز سے یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی انجام پاتا ہے وہ اذن پروردگار سے انجام پاتا ہے، اذن پروردگار کے بغیر کچھ انجام نہیں دیا پاتا۔ اگر کوئی اللہ کی قدرت کے مقابلے میں دوسری قدرت لے کے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شریک قرار دینا، یعنی اللہ بھی اثر رکھتا ہے، غیر خدا بھی اثر رکھتا ہے، نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی اثر نہیں رکھتا، اللہ کے سوا جس کا بھی اثر ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اثر ہے۔ اور یہ اثر کتنا دیا جاتا ہے یہ انسان کی بندگی کے اوپر ہے۔ جس انسان میں بندگی زیادہ ہے اس کے اثرات بھی زیادہ ہیں، جس انسان میں بندگی کم ہے اس کے اثرات بھی کم ہیں، جس کی بندگی کا مقام بلند ہے اس کو حتیٰ تکوین میں تصرف کرنے کی اجازت ہے، یعنی تکوین یعنی اس یونیورس میں، اس کائنات میں، کائنات سے تکوین کا لفظ بنا ہوا ہے کہ اگر انسان کی بندگی زیادہ ہے اور بندگی کے مقامات بلند ہیں تو انسان اس کائنات میں بھی تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اس کے بھی بہت سارے درجات ہیں، ایک عام انسان سے لے کر کے اولیاء تک، انبیاء تک۔ مثلا آپ دیکھیں ایک انسان کہتا ہے کہ فلاں انسان دعا کرتا ہے مریض کے لیے، وہ شفا پا جاتا ہے، یہ در حقیقت اس کی بندگی کا اثر ہے کہ اللہ اس کی بات کو خالی نہیں دینا چاہتا، یہ بندگی کا اثر ہے۔ یہ کرامتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور جتنا زیادہ انسان کی بندگی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی زیادہ اثرات اور اس کے تصرفات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ زمین و آسمان میں اس کو تصرف کرنے کا حق ملتا ہے، لیکن یہ حق کہاں سے ملتا ہے؟ حق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا اللہ کے بعد بہت سارے اختیارات جہاں بھی ہوں اگر اس طرح سے مانا جائے تو یہ عین توحید ہے، لیکن کسی بھی مقام پہ اللہ کے ساتھ کسی کو قرار دیا جائے برابر میں، اس کو کہتے ہیں شرک۔ شرک یہ ہے کہ برابر میں کہیں پہ قرار دینا، اس کو ہمارا علمی اصطلاح میں کہتے ہیں طول میں اگر قرار دیا جائے تو یہ توحید ہی توحید ہے، یعنی جو بھی اختیارات ہوں، جو بھی تصرفات ہوں، جو بھی عمل ہو، وہ سب اگر طول میں ہو یعنی اللہ کے بعد تو یہ سب توحید ہے۔ مثلا ماں کا بھی کچھ اثر ہے، باپ کا بھی کچھ اثر ہے، استاد کا بھی کچھ اثر ہے، وہ علم دیتا ہے، لیکن اگر استاد کو اللہ کے برابر میں لا کے، یعنی ایک اللہ علم دینے والا، ایک استاد، تو یہ شرک ہے۔
لیکن یہ کہ نہیں اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم استاد بھی دیتا ہے تو یہ توحید ہے نا، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اگر کہیں کہ اللہ کے اختیار میں کچھ ہے اور رسول اللہ کے اختیار میں کچھ ہے اور دونوں کے برابر برابر تقسیم کیا گیا ہے، کچھ اس کے اختیار میں کچھ رسول اللہ کے اختیار میں، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں نہیں اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی طرف سے بہت کچھ اختیارات رسول اللہ کو دیے گئے ہیں، یہ عین توحید ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں اللہ کے اختیار میں کچھ ہے اور اہل بیت کے اختیار میں کچھ ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن کہ اللہ کی طرف سے بہت کچھ اختیارات اہل بیت کو عطا کیے گئے ہیں، یہ عین توحید ہے۔ یہ ہے تعریف، یعنی جہاں بھی برابر میں کسی کو قرار دیا جا رہا ہو یہاں پر شرک لازم آتا ہے۔ نفاق، خود نفاق آپ کو معلوم، یہ بنیادی نقطہ جو تھا نا کہ کفر کے مقابلے میں کیا کیا آتا ہے، نفاق، اس کی تعریف آپ کو معلوم ہے۔ نفاق یعنی یہ کہ ایک ایسا راستہ بنا کے رکھنا کہ جہاں پر دونوں طرف نکلنے کا چانس ہو، کبھی ایمان کی مومنوں کی طرف چلے جائیں، کبھی کافروں کی طرف چلے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں نفاق، کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور سے کھیتوں میں، نہیں معلوم آپ نے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، چوہے ہوتے ہیں، وہ چوہوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ کھیت میں سوراخ بناتے ہیں، خاص کر گنے کے کھیت میں بہت زیادہ یہ کام کرتے ہیں، اور دوسرے کھیت میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جو غذائیں چوہوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں وہاں پہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، زمین میں سوراخ بنا کے رکھتے ہیں کہ اگر سوراخ جو بناتے ہیں تو وہ صرف ایک سوراخ نہیں ہوتا کہ کھانا کھا کے جا کے وہاں پہ آرام کرنے کے لیے سو جائیں، آرام کریں، استراحت کریں چوہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، زمین میں جب سوراخ بناتے ہیں تو سوراخ کے کئی دروازے بناتے ہیں کہ مثلا اگر ایک طرف سے مجھے چھیڑا جائے، پکڑنے کی کوشش کی جائے تو دوسری طرف سے فرار کر جائیں، ایک طرف سے پانی داخل ہو تو دوسری طرف سے فرار کر جائیں۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں نفق۔ نفق یعنی کئی راستے بنا کر رکھنا۔ جیسے ابھی آپ اگر عرب کنٹریز میں جائیں تو روڈ کے نیچے جو راستے، کیا کہتے ہیں اس کو، پاسنگ میں سبوے جو بنائے جاتے ہیں، سبوے کا کام یہ ہے کہ ادھر بھی نکلنا چاہیں ادھر بھی نکل جائیں، ادھر آنا چاہیں ادھر نہ، کبھی کبھی ایک سے زیادہ بھی، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سبوے۔ اسی سبوے کو آپ دیکھیں گے وہاں پہ لکھو منفق۔ منفق یعنی ایسا راستہ کہ جہاں سے ایک سے زیادہ راستے ہوں نکلنے کے، دوسری طرف بھی نکل سکتے ہیں۔ اسی سے بنا ہوا ہے منافق، کیونکہ منافق راستے بنا کے رکھتا ہے، جب حالات مناسب ہوں تو کفر کی طرف چلے جائیں، جب حالات چینج ہوں تو مومنوں کی طرف چلے آئیں۔ تو یہ کئی راستے بنا کے رکھنا اپنی زندگی میں، یعنی کسی پر بھروسہ نہیں ہونا، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس پر بھروسہ ہے نہ اس پر بھروسہ ہے، نہ ان کے پوری طرح سے ہے نہ ان کے پوری طرح سے ہیں، اس کو کہتے ہیں منافق۔ پس کفر کے مقابلے میں کفر ہے، کفر یعنی انکار اور چھپانا کسی بھی حقیقت کا۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو قرار دینا کسی بھی مرحلے میں، یہ ہے شرک۔ نفاق یعنی یہ کہ اپنے لیے ایک ایسا راستہ بنا کے رکھنا کہ جو ایک طرف کفر کی طرف کھلتا ہو، ایک طرف شرک، ایک طرف ایمان کی طرف کھلتا ہو، ایسے راستے۔ زندگی کے کچھ حالات میں کافروں کے ہو جائیں، کچھ حالات میں مومنوں کے ہو جائیں، مسجد میں آئیں تو اہل ایمان بن جائیں، بازار میں جائیں تو اہل کفر میں سے ہو جائیں، یہ سب نفاق کے راستے ہیں۔ سمجھ فرما رہے ہیں؟ رضا خانے میں آئیں تو مومنوں کے ساتھ ہوں، اور رضا خانے سے باہر نکلے تو کوئی دوسرا راستہ ہو۔ مجلس میں آ رہے ہوں تو پرس میں اچھا سا روپٹہ بھی ہو، اچھی سی، یہ خواتین سن رہی نا، خواتین سن بھی رہی ہیں اور سنا بھی رہی ہیں، دونوں کام کر رہی ہیں، جی ہاں، ابھی بھی شاید دونوں کام جاری ہے، ابھی بھی ہوتا ہے۔ یہ خواتین بیچاری جو ہے چونکہ گھروں میں رہتی ہیں اور گھروں سے باہر نکلنے کا موقع کم مل پاتا ہے، تو یہ مجلسوں میں جب آتی ہیں تو وہ اور بھی ملاقات کا وقت جو ہوتا ہے کم ٹائم ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیا کریں، وقت دیا کریں، مہمانوں کے آیا کریں، لے جایا کریں، صرف پیسہ نہیں کمائیں۔ خواتین کو ایک دوسرے کے گھر پہ لے جائیں تاکہ وہ بات وہاں پہ کر لیں، جب مجلس میں آئیں تو یہاں پر خالی مجلس سنیں، تو وہ گھر کی بات۔ تو جب مناسب مختلف راستے بنا کے رکھتے ہیں لوگ تو اس کو کہتے ہیں نفاق، یعنی یہی کہ واقعاً مسجد میں آئے تو لباس بدلا ہوا ہے، طریقہ بدلا ہوا ہے، انداز بدلا ہوا ہے، اب آفس جا رہے ہیں تو آفس میں کچھ اور بن کے جا رہے ہیں،
یہ الگ الگ راستے نہیں ہیں. مومن کا طرز زندگی ہر جگہ ایک ہوا کرتا ہے. مجلس میں جائیں تو پرس میں کیا کر لے کے آئے, روسری لے کے آئے اور اسکارف لے کے آئے اور نہیں معلوم کچھ لے کے آئے, اور پھر باہر نکلیں تو شکل اپنی تبدیل کر دیں. یہ اس حالت کو اچھی حالت نہیں کہا جاتی. مومن ایک اصول ہوتے ہیں, ایک پرنسپلز ہوتے ہیں, ایک قاعدے ہوتے ہیں, ایک انداز ہوتا ہے, اور اپنے انداز پہ بھروسہ کرتا ہے, اپنے انداز پہ شرمندہ نہیں ہوتا, اپنے اندر احساس حقارت نہیں کرتا, اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتا, کیونکہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. کسی نے آگے پوچھا بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کو, کہا کہ ہم فقیر ہیں. کہا کیسی باتیں کرتے ہو, فقیر کہاں ہوں؟ جس کے دل میں محبت اہل بیت اور رابطہ اہل بیت ہے وہ فقیر نہیں ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ فقیر نہیں ہے. جس کے دل میں حقیقتوں کا قبول کرنا ہے وہ فقیر نہیں ہے. تو یہ درجے ہیں. اسی اعتبار سے, اسی نفق ہی سے, اب ایک لفظ اور آگے وہ بتاتے چلیں تاکہ اور آگے بڑھیں. اسی نفق ہی سے انفاق کا لفظ بنا ہوا ہے. انفاق یعنی یہ اچھی چیز ہے. یعنی نفق سے اگر منافق کا لفظ بنے تو یہ برا ہے, نفق سے اگر نفاق بنے تو یہ برا ہے, لیکن نفق سے اگر انفاق بنے تو انفاق یعنی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اسی سے بنا یہ بھی. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے مال میں, اپنی زندگی میں الگ الگ راستے نہیں بنائے کہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے, لیکن اپنے مال میں راستہ بنا کے رکھے کہ مال کا سارا رخ جو ہے اپنی طرف نہ ہو, اپنی جیب, اپنی بینک, اپنا گھر, اپنا کھیت, اپنی دولت, اپنا مکان نہیں. مال میں کچھ اور بھی راستے بنا کے رکھے, کچھ اپنی طرف آئے کچھ کسی اور طرف جائے. تو مالی حالات میں راستے بنا کے رکھنا دوسروں کے لیے, اس کو کہتے ہیں انفاق. یہ بھی اسی نفق سے بنا ہوا ہے. لیکن زندگی میں راستے نہیں بنائے. زندگی کے اصول ایک ہو, زندگی کے طریقے ایک ہوں, زندگی کا انداز ایک ہو. محرم ہو تو بھی وہی انداز ہو, محرم چلا جائے تو بھی وہی انداز ہو. ماہ رمضان ہو تو بھی وہی انداز ہو, ماہ رمضان چلا جائے تو بھی. ٹھیک ہے لباس بدل جائے لیکن انداز زندگی نہ بدلے. مومن کا انداز زندگی نہیں بدلتا. بعض لوگوں نے باقاعدہ یا کر نظریے کے طور پر دیا ہے, بعض مغربی اسکالرز نے, ویسٹرن اسکالرز نے, کہ جب انسان کے حالات بدلتے ہیں تو حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے. مثلا مالی حالات کو زیادہ, چونکہ ویسٹ کی دنیا میں مال ہی سب سے بڑا فیکٹر مالی ہے, اور دولت ہی سب سے بڑا فیکٹر ہے. دولت کے لیے لوٹتے ہیں, مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں, غارت گری کرتے ہیں, اور یہ مال کو سب سے پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا فیکٹر بنا دیا ہے. یہ بڑی مشکلات. جیسے کچھ 7-8 سال پہلے ایک میگزین میں, ہندوستان کی ایک میگزین میں نکلا ہوا تھا, سروے کیا گیا تھا کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ تاثیر گزار چیز کیا ہے. تو اس میں پہلا نمبر غالباً, جہاں تک مجھے یاد ہے, پہلا نمبر حیدرآباد کا تھا, کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ پہلا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ مال ہے. اب یہ ہم نہیں کہتے کہ مومنین نے کہا ہوگا, لیکن اس شہر کے لوگوں نے کہا. ظاہراً دوسرے نمبر پہ اندور تھا. اب یہ تھوڑا میں کنفیوز ہوں, پہلے نمبر پہ اندور تھا یا پہلے نمبر پہ حیدرآباد تھا, لیکن تھا یہ. لیکن ابھی دنیا کو یہ نظریہ بنا دیا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا فیکٹر مال ہے, وہی سب سے بڑی تاثیر رکھتا ہے. اور جو لوگ مال ہی کو سب سے بڑا فیکٹر سمجھتے ہیں, وہ مال ہی کی بنیاد پہ سارے اصول اپنے تبدیل کرتے ہیں. مال کی بنیاد پہ رشتہ کرتے ہیں, مال کے بنیاد پہ زندگی کرتے ہیں, مال کی بنیاد پہ احترام کرتے ہیں, مال کی بنیاد پہ انسان کو انسان سمجھتے ہیں. وہ جس کے پاس دولت نہیں اس کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل ہے. لہذا انہوں نے باقاعدہ یہ نظریہ دیا کہ مال ہو تو انسان کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, دولت نہ ہو تو انسان کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. غریب انسان ہے تو اس کے اصول, اس کے پرنسپلز, اس کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن جب یہی انسان دولت مند ہو جاتا ہے تو اس کے اصول بدل جاتے ہیں, اس کے مزاج بدل جاتے ہیں, اس کے طریقے بدل جاتے ہیں. یہ نظریہ جو دیا گیا یہ ہم جیسے ممکن ہے معمولی لوگوں کو لے کے دیا گیا,
لیکن اصل میں انسان کا نظریہ یہ نہیں. انسان وہ ہے کہ جو اپنے اصول کو ہمیشہ ایک طرح سے بنا کے رکھتا ہو، چاہے مال ہو چاہے نہ ہو، چاہے دولت ہو چاہے نہ ہو، چاہے بھوکا ہو چاہے شکم سیر ہو، اصول اس کے نہیں بدلتے. لہذا اگر بڑے انسانوں کو دیکھا جائے، چونکہ عام طور سے چھوٹے انسانوں کو مطالعہ کیا جاتا ہے لہذا یہ نظریات بنتے ہیں. اگر بڑے انسانوں کو دیکھا جائے تو بڑے انسانوں میں تاریخ بھری پڑی ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس جب کچھ نہیں تھا تب بھی اسی طرح سے مضبوط تھے، اور جب بہت کچھ تھا تب بھی اسی انداز سے تھے. جب شیب ابی طالب میں رہ کے بھوکے رہتے تھے تب بھی اصول وہی تھے، اور جب فتح مکہ کے بعد سب کچھ آ گیا تب بھی اصول وہی تھے. وہ نہیں بدلے کبھی، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوئے. جب امیر المومنین کو 25 سال تک سب کچھ چھین کر تنہائی میں بٹھایا گیا تھا تب بھی امیر المومنین کی زندگی کے اصول وہی تھے، اور جب امیر المومنین کے ہاتھوں میں آج کے اعتبار سے 40-50 ملک کی حکومت آئی تب بھی امیر المومنین کا انداز وہی تھا. تو معمولی لوگ اپنے انداز بدلتے رہتے ہیں، بڑے لوگ اپنے انداز کبھی تبدیل نہیں کیا کرتے. اسی لیے معمولی لوگوں کے چاہنے والے اور نہ چاہنے والے بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کے چاہنے والے اور نہ چاہنے والے، بڑے یعنی جو فضیلتوں کے لحاظ سے بڑے ہوں، جو ویلوز کے لحاظ سے بڑے ہوں. یہ میں نے بعض جگہ پہ عرض کیا کہ بڑے کا لفظ جو ہے ہمارے ہندوستان میں جو استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، وہ بہت ہی نامناسب جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. عام طور سے ہمارے یہاں یہ زبان کی مشکل ہے، زبان کی مشکل نہیں، ہماری مشکل ہے جو ہم نے زبان میں ڈال دی ہے. کبھی کبھی ہم اپنی مشکل کو زبان میں بھی سرایت کر دیتے ہیں. دوسری کسی زبان میں بڑا لفظ جو ہے استعمال نہیں ہوتا مالدار کے لیے، کسی بھی زبان میں، یعنی کسی بڑی زبان میں. لوکل زبانوں کو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی زبان تیلگو میں کیا استعمال ہوتا ہے، اور تمل میں کیا استعمال ہوتا ہے، اور کنڑ میں کیا استعمال ہوتا ہے، اور ملیالم میں کیا استعمال ہوتا ہے، یا جو بھی لیکن بڑی زبانوں میں کہیں پر دولت مند انسان کے لیے بڑے انسان کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. لیکن اردو زبان میں کہتے فلاں آدمی بہت بڑا ہے، یعنی کیا ہے؟ وہ دولت مند ہے. یہ کیا کیا ہے لفظ کے ساتھ. اب انگریزی میں کبھی گریٹ انسان کس کو کہتے ہیں؟ دولت مند کو گریٹ انسان نہیں کہتے. گریٹ مین کس کو کہتے ہیں؟ جو ویلوز کے لحاظ سے، جو فضیلتوں کے لحاظ سے، جو شرف کے لحاظ سے بڑا ہو. عربی میں کبھی انسان بزرگ، عربی میں کبھی عظیم انسان دولت مند کو نہیں کہتے، دولت مند کے لیے دوسرا لفظ ہے. یا فارسی میں کبھی انسان بزرگ دولت مند کو نہیں کہتے، بلکہ بڑے انسانوں کو جو واقعاً بڑے ہوں. مثلا امام خمینی کہتے ہیں انسان بزرگ. دولت تھی امام خمینی کے پاس؟ نہیں، کچھ نہیں تھی، دولت ہی نہیں تھی. لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بڑا انسان کہنا ہوتا ہے تو دولت مند لوگوں کو بڑا کہتے ہیں. فلاں کے پاس دولت زیادہ ہوگی اب انسان بڑا ہو گیا. نہیں، کیا پتا، ہو سکتا ہے بہت چھوٹا ہو گیا ہو. واقعاً ہوتا ہے. اور صحیح پوچھیں تو بہت سارے لوگ چھوٹے بن کے بڑے بنتے ہیں. جو ہم بڑا استعمال کرتے ہیں در حقیقت چھوٹے بن رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کسی غریب سے رشوت لے رہے ہوتے ہیں، کسی فقیر کو پریشان کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے آپ کو بڑا بنتے ہیں. تو یہ بڑے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کا مجموعہ بڑا نہیں ہوتا. جتنا چھوٹا عمل ہوتا جائے گا اتنی انسان چھوٹا ہوتا جائے گا. لیکن یہ ہمارا عجب کلچر ہے کہ چھوٹے 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 کو جمع کرتے چلے جائیں اور کہتے بعد میں کہتے بڑا ہو گیا. یہ کہاں سے بڑا ہو گیا؟ چھوٹے چھوٹے سے چھوٹا ہو گئی ہے، اور واقعاً چھوٹا انسان ہوتا ہے. لہذا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں بڑے ہیں، اب بڑے کا مطلب یہ نہیں سمجھے اردو والا، جو صحیح معنوں میں بڑے ہوتے ہیں یعنی جو ویلوز کے لحاظ سے اور فضیلتوں کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں. اگر صحیح نہ ہو رہا ہے تو ہٹا دیں، تاکہ ایک صلوات پڑھیں حضرات. ان کے وہ تمام حالات میں ان کے دوست و دشمن بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. دوست و دشمن بھی بدلتے رہتے ہیں. معمولی انسان کے دوست اس وقت ہوتے ہیں جب اس کے پاس دولت ہو. دولت ختم ہو گئی، دوست بھی ختم ہو گئے. معیار یہ ہوتا ہے.
اچھا جگہ ہو، اچھی گاڑی ہو، بہت سارے دوست ہیں، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے یہاں جانا ہے، گاڑی گئی، گاڑی والے دوست بھی گئے، دولت گئی، دولت والے دوست بھی گئے، حسن کی بنیاد پہ جو لوگ دوست ہوتے ہیں، حسن گیا، حسن کی دوستی بھی گئی۔ وہ شوہر جو اپنی بیویوں کے صرف ظاہری حسن دیکھتے ہیں، وہ جب حسن جاتا ہے تو وہ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، واقعاً ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے چھوٹے لوگوں کا معیار۔ لیکن بڑے لوگوں کا معیار کیا ہے؟ بڑے لوگوں کا معیار یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ توجہ کریں، بڑے لوگوں کا معیار یہ ہے کہ وہ بڑے لوگوں کو اس طرح سے چاہتے ہیں، بڑے یعنی جو فضیلتوں کے لحاظ سے بڑے ہیں، بڑے لوگوں کو اس طرح چاہتے ہیں کہ ان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں، ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو بڑے لوگوں کے دشمن ہیں، وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جان لینے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ ہمارے استاد کی بات ہے جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے لوگوں کے دوست دشمن کا معیار یہ ہے، بڑے لوگ کے دوست جان دینا چاہتے ہیں، بڑے لوگوں کے دشمن جان لینا چاہتے ہیں۔ چھوٹے لوگوں میں یہ نہیں ہے، چھوٹے لوگوں کے دوست دولت لینا چاہتے ہیں، اور جب دولت نہیں رہی تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نہ جان دینا چاہتے ہیں نہ جان لینا چاہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن انسان اگر واقعاً بڑا انسان ہے، اور اسلام نے تقاضا کیا کہ انسان اپنے آپ کو مسلسل بڑا کرے، یعنی یہ آپ سے عرض کیا جا رہا ہے، انسان مسلسل اپنے آپ کو بڑا کرے، یعنی ہر محرم آئے تو اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کرے۔ وہ جو سال بھر اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں وہ تو کرتے رہیں مادی بڑائی، لیکن ہر محرم میں جب ہم اتنے بڑے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو در حقیقت خود کو بڑا کرنے کے لیے، یعنی ہیں ہم لوگ معمولی لوگ، لیکن کربلا کے عظیم انسانوں کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو عظیم کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کو بڑا کرنے کے لیے، اپنی سوچ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے جوانوں کو بڑا کرنے کے لیے۔ لہذا بڑے لوگوں کے دوست و دشمن ایسے ہوا کرتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ کے دوست وہ تھے، رسول اللہ کے سب سے قریبی لوگ وہ تھے کہ جو شب ہجرت پر سونے کے لیے تیار ہیں، جو اپنی جان دینے کو تیار ہیں، جو ہر جنگ میں دینے کو تیار ہیں، اور ادھر دشمن بھی ایسے تھے جو ہر وقت رسول اللہ کی جان لینے کو تیار ہیں۔ امیر المومنین کے جو چاہنے والے تھے، امیر المومنین کے چاہنے والے ہر حالت میں امیر المومنین پہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں، لیکن جو دشمن ہیں وہ بھی ہر حالت میں ابھی تک جان لینے کو تیار ہیں۔ جو دشمن ہے، جو واقعی دشمن، جو دشمنی کرتے ہیں، ہر ایک کو دشمن نہیں کہہ دیا کریں آ کر۔ ایک ہماری مشکل یہ ممبر پہ آ کے ہم خالی اپنے آپ کو دوست کہتے ہیں، باقی سب کو دشمن کہہ دیتے ہیں نا۔ اہل بیت کے چاہنے والے عام طور سے 90% سے زیادہ مسلمان سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ہاں بعض لوگ ہیں ناصبی، بعض لوگ ہیں منافق، لیکن عام طور سے چاہنے والے ہیں، چاہتے ہیں۔ ابھی ایک کلپ سن رہے تھے، عجیب تھا، وہ سعودی عرب کی ظاہراً کلپ تھی، کہتا اگر حسین ابن علی کی محبت نہیں ہے، اور اگر حسین ابن علی کی غم میں انسان غمگین نہیں ہوتا تو منافق ہے، بلکہ شاید کافر بھی ہو۔ ابھی میرے پاس کلپ ہے، تعجب مجھے ہوا کہ یعنی بالکل وہابی جو لوگ تھے وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے۔ اگر آپ کو سننا ہو تو آپ سنیے گا کہ اگر حسین ابن علی کا غم نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے ہم سے ان کے مسائل کچھ ہیں، کچھ ہماری بھی کمیاں ہیں، کچھ ان کی بھی کمیاں ہیں، لیکن عام طور سے عاشقان اہل بیت ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ہیں کچھ دشمن بھی ہمیشہ رہے ہیں، یعنی جو فضیلتوں کے دشمن رہے ہیں وہ اہل بیت کے بھی دشمن رہیں گے۔ اہل بیت کی دشمنی کا معیار یہ ہے، چونکہ اہل بیت کا سب سے بڑا خزانہ ہے فضیلتیں۔ انبیاء کے سب سے بڑا خزانہ یہ مال و دولت نہیں ہے کہ یہ ان کا یہ بہت کچھ ہوتا تھا لیکن دیتے بھی تھے، سب کو دیتے تھے، لیکن جو سب سے بڑا خزانہ اہل بیت کا ہے وہ ہے فضیلتیں، وہ ہے ویلوز۔ امیر المومنین کا سب سے بڑا خزانہ ہے ویلوز، رسول اللہ کا سب سے بڑا خزانہ ہے فضیلتیں۔ لہذا وہ جو سب سے بڑی چیز اگر کسی کو دیتے ہیں، اگر کسی کو 4 پیسہ دیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کافروں کو بھی دے دیتے تھے، یہ تو دشمنوں کو بھی دے دیتے تھے، یہ تو قاتلوں کو بھی اپنے دے دیتے تھے، یہ تو متوکل کی ماں کو بھی علاج دے دیا تھا۔ لیکن اہل بیت اگر اپنوں کو کچھ دیتے ہیں تو وہ ہے فضیلتیں، وہ ہے بڑا بننا۔ لہذا اہل بیت کے ذکر سے اگر کچھ لینا ہے تو وہ لیں کہ جو وہ دینا چاہتے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ اہل بیت بھی اگر دولت ہمیں آ کر دیں گے
تو اسے خرچ کر دیں گے، خرچ ہو جائے گی۔ دولت کا کام یہ ہے کہ دولت خرچ ہو گئی، خرچ کیا، خرچ ہو گئی۔ آپ گئے پوری تھیلی لے کے چلے آئے، دیتے بھی تھے، تھیلی مانگ کے چلے آئے، تھیلی دی، جا کے خرچ کیا، بازار میں خرچ ہو گئی۔ لیکن اگر اہل بیت سے فضیلتیں مل گئیں تو یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ عظمت و فضیلت، شان و شوکت اہل بیت علیہم السلام، بلند سے بلند ترین سلوات۔ فضیلتیں خرچ نہیں، جتنا دی جائیں اتنی بڑھتی جاتی ہیں۔ صرف فضیلتوں کا قانون یہ ہے کہ دیتے رہیں، بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں تک پہنچاتے رہیں، بڑھتی چلی گی۔ آپ ایثار کرتے رہیں، آپ کا ایثار بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ سچ بولتے جائیں، آپ کی سچائی آپ کے روح میں بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ امانت دار بنتے چلائیں، امانت داری کی صفت بڑھتی جائے گی، دوسرے بھی سیکھتے جائیں گے، بڑھتی بھی چلی جائے گی۔ علم دیتے جائیں، علم بڑھتا چلا جائے گا۔ حکمت دیتے جائیں لوگوں کو، وزڈم بڑھتا چلا جائے گا۔ جو فضیلتوں کا قانون یہ ہے کہ وہ کبھی خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور مسلسل دیر اسی کو کہتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور۔ فضیلتیں دینا، اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اور اللہ اپنی ولایت سے کرتا کیا ہے؟ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ولایت کا ایک پورا نظام ہے۔ اصل ولی اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پر وہی مسئلہ ہے، یہ نہیں کہیں کہ اللہ بھی ولی ہے، برابر ہی کے رسول اللہ بھی ولی ہیں، برابر ہی کے اہل بیت بھی ولی ہیں، برابر ہی کے اور بھی نام۔ اگر برابر کی ولایت لے آئیں گے تو یہاں مشکل ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہیں گے اللہ اصل میں ولی ہے، پھر اللہ نے رسول اللہ کو بھی ولایت دی ہے، اہل بیت کو بھی ولایت دی ہے، انبیاء کو بھی ولایت دی ہے، اور نیچے درجے پہ اور لوگوں کو بھی ولایت ملتی ہے۔ درجات اس کے ولایت، جیسے اسلام کے درجات بہت زیادہ ہیں، جس طرح ایمان کے بہت سارے درجات ہیں، اسی طرح ولایت کے بھی بہت سارے درجات ہیں۔ ولایت کے درجات، لیکن سب ولایت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اصل ولی اللہ کی ذات ہے۔ ولایت کے لیے کبھی اللہ کا لفظ آتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ اگر نہیں آتا الحمدللہ یہ آتا ہے، لیکن جب ولایت کا لفظ آئے، ولایت کا لفظ، تو یہ معلوم ہو کہ اصل ولایت اللہ کے لیے ہے۔ اصل ولایت عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ انما ولیکم اللہ، ولی اللہ ہے۔ پھر اللہ کے برابر میں رسول اللہ کی ولایت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ولایت ہے۔ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ امیر المومنین کو ولایت عطا ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم ولایت کا لفظ جب بولیں تو ولایت کے لفظ کے ساتھ ساتھ حتی تمام ائمہ کے بھی تصور نہ آئے، رسول اللہ کا تصور نہ آئے، اللہ کا۔ مثلا یہ جملہ کہتے ہیں من، جب ولایت کا اصلی جہاں پہ اعلان ہوا وہ کہاں ہے؟ ولایت غدیر ہے۔ غدیر میں ہم کہتے ہیں من کنتو مولا ہو فعلی مولا یا فہاد علی، روایات میں جو ہے الگ الگ ذکر ہوا ہے۔ خوب، اس کے مطلب کیا ہوا؟ من کنتو مولا یعنی جس کا میں مولا ہوں، یعنی رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یعنی ولایت رسول اللہ سے امیر المومنین کی طرف آ رہی ہے۔ تو ولایت کے لفظ کے ساتھ ساتھ اگر رسول اللہ کا ذکر نہ آئے، یعنی یہ کبھی ولایت ہم نے مرکز سے نہیں لی، پھر رسول اللہ کے پاس آنے کے بعد بھی اگر اللہ کی طرف نہیں جائیں
تو ولایت ہمیں مرکز سے نہیں ملی ہے. اگر مرکز سے ولایت نہیں ملی تو امیر المومنین کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے بہت سارے لوگ امیر المومنین کی ولایت کا ذکر کرتے ہیں لیکن امیر المومنین کی ولایت کو بھی اپنے اوپر نافذ نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت ایک سسٹم ہے، ولایت ایک نظام ہے. ولایت کا نظام اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ولایت کو دینے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے. اور ولایت کا کام بھی ہے. ولایت صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، ولایت صرف منقبت کے لیے نہیں ہے، ولایت صرف قصیدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ولایت کا کام ہے کہ ولایت کے ذریعے سے مسلسل تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف جانا. اگر انسان ولایت کے ذریعے سے نور کی طرف نہیں جا رہا ہے تو ولایت کو نہیں سمجھے ہوئے ہے. کیونکہ ولایت کا کام ہی یہ آیتیں روزانہ پڑھنے کی اسی لیے تاکید ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں. وہ آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی پڑھیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یخرجہم یعنی کانٹینیوسلی، مسلسل. یعنی کہ ایک مرتبہ مومن کے گھر میں پیدا کر دیا تو نکال دیا بس نور کی طرف لے آئے نا. کانٹینیوسلی یہ عمل جاری کہ ولایت کے ذریعے سے مسلسل تاریکیوں سے نکلنا اور نور کی طرف جانا. ہر طرح کی تاریکی، چاہے اعتقادی تاریکی ہو، یعنی اگر مشرکانہ، منافقانہ، کافرانہ زندگی جی رہے ہیں تو ایمان کی طرف جانا. نور یہ ہے. یعنی اگر حقیقتیں ہمارے سامنے آئے، اس کو قبول نہ کر پائے، انکار کریں تو یہ کافرانہ زندگی ہے. کوئی بھی حقیقت، چھوٹا کفر ہوتا ہے، بڑا کفر ہوتا ہے. اگر ہم نے بہت سارے راستے بنا کے رکھے ہیں تو منافقانہ زندگی ہے. اگر ہم نے اللہ کے برابر میں کسی کو قرار دیا ہوا ہے تو مشرکانہ زندگی ہے. اگر منافقانہ، مشرکانہ، کافرانہ زندگی جی رہے ہیں تو اس تاریکی سے نکل کر مومنانہ زندگی کی طرف جانا، یہ ہے نور. اور یہ کیسے ہوگا؟ ولایت کے ذریعے سے. یعنی ولایت کے ذریعے سے صحیح ایمان اس طرح بیان کیا جائے کہ ہر مومن اور ہر جوان مسلسل تاریکیوں سے نکل کے نور کی طرف جا رہا ہو. ہر مرد، ہر خاتون، یہ کام مسلسل جاری رہنا. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہو گیا، بچپن میں تو میرے ماں باپ نے سکھا دیا تھا کلمہ وہ ہو گیا. نہ، مسلسل جاری ہے. اور یہ مسلسل کب جاری ہوگا؟ جب انسان اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہو. یعنی اپنے عمل کو، اپنے اعتقادات کو، اپنے نظریات کو. اعتقادات کو تبدیل کرنا یعنی کیا؟ یعنی بچوں کے ایمان کی حالت اور ہے، بزرگوں کے ایمان کی حالت اور ہے. بچوں کی توحید اور ہے. یعنی کہ بچپن میں جو توحید ماں باپ نے سکھا دی تھی، 70 سال کی عمر میں ہماری وہی توحید ہے. بچپن میں سکھایا تھا اللہ ایک ہے، یہ بچوں والی توحید تو ٹھیک ہے، لیکن 70 سال کی عمر تک پہنچ جائے انسان، 90 سال کی عمر تک پہنچ جائے لیکن وہی توحید رہے، تو یعنی حالت انسان کی تبدیل. توحید کا مسلسل سفر جاری ہے. یعنی مسلسل اپنی زندگی میں پروردگار کے اثر کو دیکھنا، اور جتنا زیادہ اثر دیکھتا جائے اتنا ہی ایمان کا درجہ بلند ہوتا چلا جانا. کیونکہ جتنا بھی اثر دیکھے گا انسان، ایمان ویسے ہی بڑھتا چلا جائے گا. ایک انسان وہ ہے جو کبھی دسترخوان پہ آ کر دیکھتا ہے اللہ کا ذرا. ایک انسان وہ جب بہت زیادہ مریض ہو جاتا ہے اور سارے راستے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ کا اثر دیکھتا ہے کہ وہ مجھے شفا دے دے گا. لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کسی بھی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا. یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین کی توحید ہے. یہ امیر المومنین کی توحید یہ کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا. یعنی اپنی زندگی کے ہر جگہ پر اللہ کے اثر کو دیکھنا. اگر جہاں جہاں زندگی میں جتنا کم اثر دیکھ رہے ہیں اس کم اثر سے نکل کر زیادہ اثر کی طرف جانا، یعنی یخرجہم من الظلمات الی النور. نور، تاریکی سے نکلنا اور نور کی طرف جانا. ابھی ہم زندگی میں اثرات ماں کے دیکھتے ہیں، باپ کے دیکھتے ہیں، فلاں کے دیکھتے ہیں، باس کے دیکھتے ہیں، حاکم کے دیکھتے ہیں، کمپنی کے دیکھتے ہیں، کھیتوں کے دیکھتے ہیں، سورج کے دیکھتے ہیں، بارش کے دیکھتے ہیں. ان سب کے اثرات دیکھتے ہیں لیکن ان سب کے اثرات سے اللہ کے اثرات تک نہیں پہنچ پاتے. یعنی یہ تاریکی ہے. اس تاریکی سے اللہ کے اثر تک جانا، یہ ہے نور. ولایت کا کام یہ ہے.
یا اگر انسان کی زندگی میں گناہ ہے، مشکلات ہیں، اس سے نکل کر خوبیوں کی طرف جانا، یہ ہے نور۔ یعنی ہر برائی تاریکی ہے، ہر خوبیاں نور ہے۔ ولایت کا کام ہے ان تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جانا۔ ولایت کا ذکر، ولایت کی باتیں، ولایت اگر نہ نکال رہی ہو تاریکی سے نور کی طرف تو ابھی ولایت نہیں سمجھی گئی۔ ولایت تو قصیدے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا ولایت کا قصیدہ کس نے پڑھا تھا؟ ایک سوال، ولایت کا سب سے پہلا قصیدہ شعر کی شکل میں کس نے؟ ہاں جی ہاں، حسان ابن ثابت، سنا ہے یہ نام؟ رسول اللہ کے بہت ہی بڑے شاعر تھے اور بہت ہی فی البدیع شعر کہتے تھے، یعنی فوراً شعر کہتے تھے۔ غدیر کے اعلان کے بعد غدیر ہی کے میدان میں سب سے پہلا ولایت کا شعر حسان ابن ثابت نے کہا، تاریخ میں موجود ہے۔ بہت ہی ایک بلند قصیدہ مانا جاتا ہے، عربی لٹریچر کا بہت ہی بلند قصیدہ، جو انہوں نے فوراً کہا تھا، پہلے سے کہہ کے نہیں لائے تھے، وہیں پہ فوراً کہا تھا اور عظیم قصیدہ کہا تھا، بہت ہی شاندار قصیدہ کہا تھا، لیکن ولایت کو انہوں نے صرف قصیدے کی حد تک رکھا تھا، لہذا رسول اللہ کے بعد ولایت کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر پائے۔ یہ تاریخ کی بہت بڑی عبرت ہے، بہت توجہ کریں گے۔ اگر قصیدوں کی حد تک ولایت ہے تو سب سے پہلا قصیدہ پڑھنے والا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہے، جس کے قصیدے کی رسول اللہ بھی تائید کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی تائید کے بعد بھی اگر ولایت کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا تو حسان ابن ثابت بن سکتے ہیں، سلمان نہیں بن سکتے۔ اور ہمیں ولایت کا حسان نہیں بننا ہے بلکہ سلمان بننا ہے۔ وہ جو ولایت کو آ کر صرف ممبروں اور قصیدوں کی حد تک محدود رکھیں، وہ حسان تو بن سکتے ہیں لیکن سلمان نہیں بن سکتے۔ سلمان بننا یعنی کیا؟ یعنی ولایت کو اپنے وجود پر نافذ کرنا۔ پھر ولایت ہے کیا؟ کہ کیوں ہم کہتے ہیں ولایت اللہ کی طرف؟ ولایت اصل میں اللہ کا قانون ہے۔ رسول اللہ کو کیا کرنا ہے؟ ولایت اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ اصل ولایت کی تعریف ہی نہیں کی جاتی۔ ولایت بھی کر لیا، مولائی بھی کر لیا، اہل ولایت بھی ہو گئے، لیکن ولایت کی ایک تعریف تو کریں کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت یہ ہے کہ اللہ کی حکومت کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ اپنے اوپر نافذ کیا تو اپنی ذات کی حد تک ہے، معاشرے میں آ کے نافذ کر دیا تو یہ قانون بن گیا، نظام بن گیا۔ رسول اللہ نے مکے میں بہت سارے لوگوں پر آ کر ولایت نافذ کی، لیکن فرد فرد پہ ولایت تھی، انڈیویجولی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ مکے کو چھوڑ رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، کیونکہ مکے میں افراد تو ولایت کو قبول کرنے والے ہیں لیکن معاشرہ نہیں قبول کر رہا ہے۔ معاشرے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پورا معاشرہ ولایت کا معاشرہ ہو جائے، معاشرے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پورے معاشرے میں ولایت کا نظام نافذ ہو جائے۔ مکہ تھا، رسول اللہ کا مکہ تھا، رسول اللہ کے آباء و اجداد کا مکہ تھا، کعبے کی سرزمین تھی، جناب ابراہیم کی سرزمین تھی، جناب اسماعیل دفن ہے وہاں پر، جناب ہاجرہ دفن ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مکے میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہاں پر ولایت کا نظام قائم کیا جائے، لہذا رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ رسول اللہ مکہ اس لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہو گیا لہذا مکہ چھوڑ دیں، بلکہ رسول اللہ مکہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ولایت کے لیے مکہ کی سرزمین آمادہ نہیں ہے، اللہ کے نظام کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور مدینے کی سرزمین آمادہ ہے۔ مدینے کے لوگ سب کے سب مسلمان ہو چکے ہیں، پورا مدینہ تیار ہے، پورے مدینے کے کافر تبدیل ہو چکے ہیں، رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ذہنوں میں غلط ہے کہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا اس لیے رسول اللہ نے مکہ چھوڑ دیا۔ کیا آپ ایسے رسول کو رسول مانتے ہیں کہ جو 53 سال کی عمر میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے 23 سالہ بھائی کو بستر پہ سلا کے چلا جائے؟ کبھی سوچے تو انسان۔ رسول وہ ہوتا ہے معاذ اللہ کہ جن کی عمر خود 53 سال کی ابھی ہے، اور امیر المومنین کی عمر 23-24 سال کی ہے۔ 53 سال کا بزرگ انسان اپنے بیٹے سے بھی زیادہ جس کو عزیز رکھتا ہے، ایسی ذات کو اپنے بستر پہ سلا کے جائے کہ میں جا رہا ہوں تم بستر پہ سو جاؤ جان دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کیوں گئے؟ ہجرت کیوں کی؟ رسول اللہ نے اس لیے رسول اللہ نے ہجرت نہیں کی کیونکہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا۔
بلکہ چونکہ رسول اللہ ہجرت کر رہے تھے اس لیے لوگوں نے رسول اللہ کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہا۔ معاملہ برعکس ہے، بہت توجہ کریں۔ رسول اللہ اس لیے مکے سے مدینہ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہے، بلکہ چونکہ رسول اللہ مدینے جانے کا ارادہ کر چکے ہیں لہٰذا لوگ رسول اللہ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ کیوں در پہ ہو گئے؟ اس لیے یہ جانتے تھے یہاں پہ رسول اللہ رہیں گے تو ہمارے کنٹرول میں رہیں گے، ہمارے اختیار میں رہیں گے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، جب چاہیں گے پتھر ماریں گے، جب چاہیں گے شیب ابی طالب میں جا کے پہنچا دیں گے۔ لیکن اگر یہاں سے چلے گئے تو رسول اللہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، رسول اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا، ولایت کا نظام قائم کر دیں گے۔ اور رسول اللہ نے آ کر مدینے میں یہی کیا، سب سے پہلے ولایت کا نظام قائم کیا۔ مدینے آنا رسول اللہ کے لیے اس لیے ضروری تھا کیونکہ رسول اللہ صرف مولوی کے طریقے سے 10 20 100 50 200 400 لوگوں کو مسلمان کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ رسول اللہ آئے تھے قیامت تک کے لیے ایک الہی نظام کا نمونہ قائم کرنے کے لیے۔ تو جانو آپ نے جو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بن کے رہے، یہ نظام مکے میں نہیں قائم ہو رہا تھا۔ 53 سال سے رسول اللہ مکے میں تھے، لیکن مکے میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہاں پر ایک پورا الہی نظام قائم ہو، جہاں اللہ کے قانون کی حکومت ہو، جہاں اللہ کا نظام چل رہا ہو۔ لیکن مدینے میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ مدینے میں 3 سال سے کام چل رہا تھا، لوگ تبدیل ہو رہے تھے، اور اب 3 سال گزرنے کے بعد پورا مدینہ سب کے سب تبدیل ہو گئے تھے، اور رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے کہ آئیں اور یہاں پر الہی نظام قائم کریں۔ تو رسول اللہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ جان کو خطرہ تھا، بلکہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ اس لیے تھا کیونکہ جانا چاہتے تھے۔ یہ جملہ یاد رکھیں، جان کو خطرہ ہی اس لیے ہوا کیونکہ جانا چاہتے تھے۔ ہاں، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ اپنی بھی جان قربان کر سکتے ہیں، امیر المومنین اپنی بھی جان قربان کر سکتے ہیں اللہ کے نظام کے لیے، جس طرح حسین ابن علی نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اللہ کے نظام کے لیے قربانی دی جاتی۔ اللہ کے نظام یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے قانون کی حکومت۔ بس ولایت یعنی اللہ کے قانون کی حکومت۔ ٹھیک ہے، اگر اپنے پورے معاشرے میں ہم اللہ کے قانون کی حکومت نافذ نہیں کر سکتے تو اللہ کے قانون کی حکومت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے اوپر الہی نظام قائم کرنا شروع کر دیں اپنی ذات پر۔ جتنا زیادہ اللہ کے قانون کی حکومت ہماری ذات پہ آتی چلی جائے گی اتنی زیادہ ہم ولایت سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ ورنہ یہ ہے سلمان کی ولایت، یہ ہے ابو ذر کی ولایت، یہ ہے مقداد کی ولایت، اور وہ ہے حسان کی ولایت، حسان ابن ثابت کی ولایت۔ یہ قصیدے کہیں، قصیدے پڑھیں، شعر پڑھیں، اچھی چیز ہے، یہ نہیں کہ نہ کریں، لیکن یہ سب ذریعہ ہے اصل ولایت تک پہنچنے کا۔ قصیدے پڑھنا، ذکر کرنا، مجلس کرنا، یہ سب ذریعہ ہے اصل ولایت تک پہنچنے کا، یعنی اللہ کے اصولوں کو، اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ جتنا زیادہ نافذ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ تاریکی سے نکل کر نور کی طرف پہنچتے چلے جائیں گے۔ اور یہی قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکی سے نکال کے نور کی طرف لے کے جانا، یہ ہے ولایت کا کام۔ یہ ہے، اگر یہ ولایت سمجھ میں آ گئی، اسی کو کہتے ہیں تاریکیوں کو ہمارے ہاں کیا کہا گیا ہے؟ دین کی اصطلاح میں تاریکی کو کہا گیا ہے گناہ۔ ہر تاریکی گناہ ہے، کوئی بھی تاریکی۔ صرف نماز نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے، کوئی بھی ذمہ داری انسان پر آئے اس کو انجام نہیں دے رہا ہے، گناہ ہے۔ مثلا ایک انسان پہ پڑھنے کی ذمہ داری اچھے سے نہیں پڑھ رہا، یہ گناہ ہے۔ ایک انسان پہ ایک ذمہ داری دی، ایک انسان پہ ممبر پہ آنے کی ذمہ داری ہے، ممبر کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، گناہ ہے۔ ممبر کے لوگ جو ممبر پہ آتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ جا کے تنہائی میں روتے بھی ہیں کہ میں نے ممبر کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ جو ذمہ دار نہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گناہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ ایک کو کمپنی کا کام دیا گیا، نہیں صحیح طریقے سے کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ گناہ تو صرف روزہ چھوڑنا نہیں ہے، ہر غلط کام کرنا، ہر امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے۔ جو بھی امانت دی گئی، اگر اس امانت کو انجام نہیں دیا، ایک آدمی شوہر کے ذمہ دار ہے، شوہرداری صحیح سے نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ ایک خاتون بیوی بن کے آئی ہے، بیوی بن کے نہیں بلکہ کچھ اور بن کے رہنا چاہتی ہے، گناہ کر رہی۔ اسی کو دین کی اصطلاح میں کہتے ہیں گناہ، یعنی جہاں بھی خیانت ہو، جہاں بھی امانت داری نہ ہو، جہاں بھی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی تاریکی، اسی کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں تاریکی، اسی کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں تاریکی۔ اور ولایت کا کام ہے کہ ان تاریکیوں سے نکالے، یعنی جتنا دین آتا چلا جائے گا اتنی زیادہ انسان گناہوں سے نکلتا چلا جائے گا،
اور اتنی زیادہ نور کی طرف آتا چلا جائے گا۔ یہ کام اگر انڈیویجولی انجام دیا جائے تو فرد میں اچھی خوبی پیدا ہوگی، لیکن یہ کام جب معاشرے کی شکل میں انجام دیا جائے، صلوات پڑھیں، یہ عمل جب پورے معاشرے کے طور پہ انجام دیا، اس کو کہتے ہیں حکومت، ولایت کی حکومت، ولایت کا نظام۔ بس یہی اپنی گفتگو ہم تمام کرتے ہیں، جب ایک معاشرے کے طور پر اس کو انجام دیا جائے۔ اور یہ ہمیشہ ائمہ کی نگاہ میں ہمیشہ یہ چیز رہی، ائمہ ظلم کے مقابلے میں کیوں ہمیشہ کھڑے رہے؟ ظالموں سے کیوں لڑتے رہے؟ جان کا خطرہ تھا، گھر والوں کو خطرہ تھا، چاہنے والوں کو خطرہ تھا، لیکن ظلم کے مقابلے میں ہمیشہ کیوں کھڑے رہے؟ اس لیے کہ ظالموں کو ختم کر دیں۔ اور اس کے بعد کیا؟ ظلم کے مقابلے میں ہر دور میں ائمہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے کیوں لڑتے رہے؟ اس لیے لڑتے رہے تاکہ حق تک پہنچیں، تاکہ اگر ظلم کی حکومت ختم ہو تو حق کی حکومت آئے، اگر ظلم کی حکومت ختم ہو تو عدل کی حکومت نافذ ہو۔ عدل کی حکومت یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی حکومت، یعنی اللہ کے قانون کی حکومت، یعنی اللہ کے نظام کی حکومت۔ اگر ولایت کو بیچ سے آگے سمجھا جائے تو امیر المومنین کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آتی، واقعاً سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر بیچ سے آگے سمجھا، جو امیر المومنین کا نام لے رہا ہو لیکن امیر المومنین کی حکومت نہیں ہوگی، ہمارے وجود پر، ہمارے شعور پر، ہمارے رشتوں پر، ہمارے انداز پر، ہماری زندگی پر، ہمارے عمل پر امیر المومنین کی حکومت نہیں ہوگی اگر بیچ سے سمجھا گیا۔ لیکن اگر ولایت کو اللہ سے سمجھا گیا کہ ولایت اصل میں اللہ کی، اللہ نے اپنے قانون دیے ہیں، اللہ نے نظام دیا ہے، رسول اللہ کے پاس جو ولایت ہے وہ اللہ کی ہے، امیر المومنین کے پاس جو ولایت ہے وہ اللہ کی ہے، اگر اللہ کی ولایت کو سمجھا گیا تو ساری ولایت سمجھ میں آئے گی، پھر شروع سے لے کے آخر تک سمجھ میں آئے گی۔ ابھی بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے جوانوں کے سوال، ولایت فقیہ کیا ہے؟ ولایت فقیہ کسی فقیہ کی ولایت نہیں ہے، اصل میں فقہ کی ولایت ہے۔ فقہ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کا قانون۔ فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقہ یعنی اللہ کا قانون۔ یہ فقیہ تو ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، فقیہ تو فقط ایک ذریعہ بنا ہوا ہے کہ حالانکہ اللہ کے قانون کو نافذ کرے۔ ایک زمانہ وہ ہے کہ جہاں پر اختیار نہیں ہے، فقط اللہ کے قانون کو بیان کرتا ہے، تو اللہ کے قانون کو بیان کرنا صرف بہتر ہے یا اللہ کے قانون کو نافذ کرنا بہتر ہے؟ اگر اللہ کے قانون کو صرف بیان کیا جائے تو یہ مجتہد ہے، جو پڑھ رہا ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ کے قانون کو اگر نافذ کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ آسان ہے جملہ۔ بالخصوص امریکہ، اسرائیل، آل سعود، آل یہود، آل نہیان، آل خلیفہ کی حکومت کے خاتمے کے لیے حکومت امام زمانہ ولی فقیہ کی ولایت کی حکومت قائم ہونے کے لیے جوش ایمانی کے ساتھ تہ دل سے بلند ترین سلوات۔ ولایت زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے۔ ولایت کے معنی ہوتا ہے شیعہ اصطلاح میں حکومت۔ اہل سنت کی ہاں محبت ہے، لیکن شیعہ نظام میں ولایت کے معنی ہے حکومت، غدیر کے معنی ہے حکومت، غدیر کے معنی محبت نہیں ہے، غدیر کی ولایت کے معنی کہیں محبت نہیں ہے۔ محبت کے لیے آیت پہلے سے موجود ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن جو چیز غدیر میں اعلان کی گئی وہ محبت نہیں تھی، وہ حکومت تھی، ہے نا؟ یہ ہم ثابت کرتے ہیں۔ بس اگر ہم صرف محبت تک پہنچے ہیں اہل بیت اور امیر المومنین کی تو ابھی اہل سنت والی ولایت میں ہیں، ابھی غدیر کی ولایت تک نہیں پہنچے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم امیر المومنین کے عاشق ہیں لہذا ہم مولائی ہیں تو یہ ابھی اہل سنت والی ولایت ہے، یہ تو ان کے پاس بھی ہے۔ غدیر کی ولایت یعنی امیر المومنین کی حکومت، امیر المومنین کی حکومت یعنی رسول اللہ کی حکومت، من کنت مولا فعلی مولا، رسول اللہ کی حکومت یعنی اللہ کی حکومت، کیونکہ رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کریں گے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ دے تم لے لو، کیوں لے لو؟ اس لیے رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دیں گے، سب اللہ کی طرف سے دیں گے۔
لہذا اگر حقیقت میں ولایت صحیح جگہ سے سمجھی گئی تو ساری ولایت، اللہ سے سمجھیں گے تو ولایت فقیہ تک سمجھ میں آئے گی، امیر المومنین سے آگے سمجھیں گے تو امیر المومنین کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اہل سنت والی ولایت ہو جائے گی، یعنی محبت کر رہے ہوں گے، کہہ رہے محبت یعنی مولائی، یہ محبت یعنی مولائی، یہ تو اہل سنت بھی کرتے ہیں۔ غدیر کی ولایت یعنی حکومت کرنا، غدیر کی ولایت یعنی اللہ کے قانون کی حکومت۔ امیر المومنین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ امیر المومنین کی محبت نہیں چھین رہے تھے، امیر المومنین کی حکومت چھین رہے تھے۔ سارا اختلاف تو یہی ہے ہمارا کہ مسئلہ حکومت کا تھا، امیر المومنین کی حکومت چھینی گئی۔ سارا اختلاف کر کے ہم آ کر وہیں پہ پڑے رہے ہیں جو اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو کوئی ہنر نہیں کیا۔ غدیر کی ولایت تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ ان محبتوں سے قانون تک جائیں، کیونکہ حکومت قانون کی ہوا کرتی ہے، ہر ایک کی حکومت میں سب کا اپنا قانون ہوتا ہے، ولایت کی حکومت میں اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ اور فقہ کے معنی ہے اللہ کا قانون، فقیہ یعنی جو اللہ کے قانون کا ایکسپرٹ ہو، ولایت فقیہ یعنی اللہ کے قانون کے ایکسپرٹ کے ذریعے سے اللہ کے قانون کی حکومت۔ یہ تعریف کر دیں اور باقی بحثیں اور دوسری جگہوں پہ کی جا چکی ہیں، بہت سارے سوال لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ ولایت فقیہ کب سمجھ میں آئے گی؟ اگر اللہ سے ولایت کو سمجھا گیا۔ اب کوئی کہے کہ درجے میں تو بہت فرق ہے، ولی فقیہ تو معصوم نہیں ہے، اور ولی فقیہ تو معصوم نہیں ہے، امام تو معصوم تھا، رسول اللہ تو معصوم تھے۔ تو ہاں کہتے ولی فقیہ خود کہتا درجے میں بہت فرق ہے، درجے میں فرق ہے لیکن ولایت میں فرق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت فقیہ کی ہے ہی نہیں، ولایت اللہ کی ہے۔ فقیہ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا بھی ایک قانون بیان کرے، اگر اپنا قانون بیان کرے گا تو فقیہ نہیں رہ جائے گا، یہ اسے صرف اور صرف اللہ کا قانون بیان کرے۔ لہذا قانون میں فرق نہیں ہے، شخص میں بہت فرق ہے۔ جیسے اللہ کی ذات میں اور رسول اللہ کی ذات میں کتنا فرق ہے، اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات میں، ذات میں دیکھیں تو اللہ کی ذات کمال مطلق ہے، اور رسول اللہ کی ذات جس کو سب کچھ ملا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فقیر جانتے ہیں۔ فقیر یعنی روڈ کا فقیر نہیں سمجھیے گا، فقیر یعنی جس کا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہونا یہ فضیلت ہے، جس کا اپنا کچھ نہیں۔ درجے کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ کی ذات جس کا سب کچھ اپنا ہے، رسول اللہ کی ذات جس کو سب کچھ دیا گیا ہے۔ لیکن ولایت کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن کہتا ہے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب کوئی کہے کہ نہیں اللہ کی تو پوری اطاعت کریں گے، رسول اللہ کی تھوڑا کریں گے تھوڑا نہیں کریں گے، نہیں، اطاعت میں فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ درجے میں بہت فرق ہے لیکن اطاعت اللہ کی ہے، اس لیے معصوم و غیر معصوم کے درجے میں بہت فرق ہے، اتنا فرق ہے جس کو ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ لیکن جب اطاعت کی بات آئے گی تو اطاعت ایک جیسی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ نہیں سکتا، جو کہنا ہے وہ معصوم کی بات کہنا ہے، معصوم کو جو کچھ کہنا ہے اللہ کی بات کہنا ہے۔ یہ بالکل لاجیکل مسئلہ ہے، بالکل واضح مسئلہ، کیونکہ حق نہیں اپنا کچھ کہنے کا۔ کہتے ایک مرجع ہے اور ایک ولی فقیہ، دونوں کے درجے میں فرق ہے، نہیں، درجہ اللہ جانتا ہے، لیکن ولایت میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ کس طرح ایک جیسے ہیں؟ یعنی حکم اللہ کا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت دونوں کو برابر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ولی فقیہ کی بات کو مرجع کی اطاعت کرنی، نہ، ولی فقیہ کی نہیں کرنی ہے، اللہ کی کرنی ہے۔ جس طرح ایک مرجع کو کرنا ہے اسی طرح سے ولی فقیہ کو بھی کرنا ہے، فرق نہیں ہوتا، یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ قانون اللہ کا ہے، اللہ کا قانون اوپر ہے، نیچے کیا ہے؟ نیچے ولی فقیہ بھی ہے، نیچے مرجع بھی ہے، نیچے ہم بھی ہیں، نیچے آپ بھی ہیں، سب کے نزدیک سب کے لیے اللہ کا قانون برابر ہے۔ اللہ کے قانون میں فرق نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ اللہ کے قانون رسول اللہ کے لیے الگ ہوگا، امام کے لیے الگ ہوگا، مومن کے لیے الگ ہوگا، نہ، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ یہ دوسرے نظام میں ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ میں، فلاں میں قانون الگ الگ لوگوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے بھی ہے، وہ رسول اللہ کے لیے بھی ہے، وہ ائمہ کے لیے بھی ہے، وہ عوام کے لیے بھی ہے، وہ عالم کے لیے بھی ہے، وہ فقیہ کے لیے بھی ہے۔ لہذا قانون کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیشہ ایک قانون کی سب کو اطاعت کرنا ہے، سب ایک جیسے ہیں قانون کے لحاظ سے، کیونکہ سب قانون اللہ کا ہے۔ لیکن یہ کہ معصوم اور غیر معصوم کا فرق ہونا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ خود ائمہ کے زمانے میں رہا۔ میں آخری مثال دیتا ہوں، گفتگو تمام کرتا ہوں، اتنا بھی ہمیں گفتگو نہیں کرنی تھی۔ یہ خود امیر المومنین کے زمانے میں رہا۔ امیر المومنین کے زمانے میں
امیر المومنین خود معصوم ہیں جب امیر المومنین کی حکومت کا زمانہ آیا، لیکن امیر المومنین کے جتنے بھی گورنر تھے اس میں کوئی ایک بھی معصوم نہیں تھا. کوئی بھی گورنر امام کا معصوم تھا کوئی؟ یعنی امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین معصوم تھے، امام حسن امام حسین السلام معصوم تھے ساتھ میں، لیکن وہ کبھی گورنر بن کے کہیں نہیں گئے. گورنر بن کے جو لوگ جاتے تھے، کوئی آذربائیجان جاتا تھا، کوئی ایران جاتا تھا، کوئی بصرہ جاتا تھا، کوئی کوفہ جاتا تھا، کوئی اور علاقے میں جاتا تھا. یہ جتنے بھی گورنر بن کے جاتے تھے کوئی معصوم بن کے نہیں جاتے تھے، سب غیر معصوم تھے. اب وہاں کوئی گورنر بن کے پہنچے، وہاں کے لوگ کہیں کہ ہم امیر المومنین کی اطاعت تو کریں گے کیونکہ وہ معصوم ہے، لیکن آپ کی نہیں کریں گے. تو امیر المومنین کی حکومت چلے گی؟ نہیں چلے گی، نظام نہیں چلے گا. جب تک امیر المومنین نے اسے قرار دیا ہے تب تک اس کی اطاعت کرنا یعنی امیر المومنین کی اطاعت کرنا، کیونکہ امیر المومنین کا نمائندہ بن کے آیا ہے. ہاں امیر المومنین ہٹا دے، بعض لوگ غلطیاں کرتے تھے ہٹا دیتے تھے، ذرا سی غلطی پہ ہٹا دیتے تھے. شام کے گورنر کو امام کیوں نہیں رہنے دے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر شام کے گورنر کو، شام کے حاکم کو امیر المومنین کی حکومت میں جگہ دی جائے تو اس کی اطاعت کرنے والے لوگ اپنے آپ کو امیر المومنین سے جوڑیں گے کہ امیر المومنین کا گورنر ہے. اسی لیے ایک لمحے کی گنجائش نہیں ہے. لوگ کہتے تھے کہ آپ کچھ دن رہنے دیں بعد میں لڑ لیں گے، لیکن امیر المومنین کی حکومت میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی فاسق و فاجر انسان آ کر گورنری کر سکے، کیونکہ یہاں پہ قانون ایک چل رہا ہے، قانون اللہ کی طرف سے ہے. لہذا امیر المومنین کے زمانے میں جو لوگ گورنر بھی تھے اس میں سے کوئی ایک معصوم نہیں تھا، لیکن سب کو اطاعت کرنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے بنا گیا. اتفاق سے اس کو کہا بھی جاتا تھا والی. والی یعنی اسی ولایت سے بنا ہوا ہے، ولایت سے والی. امیر المومنین ولی خدا تھے، یہ والی بن کے جاتے تھے، اطاعت کرتے تھے. وہ غلطی کرتے تھے ہٹا دیتے تھے، لیکن جب تک گورنر ہیں تب تک اطاعت کرنی ہوتی تھی. اور یہی ہوا کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام نے اذان ہو رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنا نائب بنا کر کوفے کی طرف جناب مسلم کو بھیجا. کوفے کے لوگوں نے وہی نادانی کی جو آج ہم بعض نادانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ وہ نکلا جو اس زمانے میں کوفے اور پھر کربلا تک وہ نتیجہ پہنچا. کیا کہا؟ بہت ہی قریبی لوگ جو خاص شیعہ تھے، کوفے میں بہت سارے لوگ بنی امیہ کے تھے، دوسرے بھی تھے، لیکن کچھ خاص شیعہ جن کے گھر میں جناب مسلم جا کے ٹھہرے بھی حتیٰ، جس میں ایک بڑا نام سلیمان ابن سرد خزائی کا. سلیمان ابن سرد خزائی جو بعد میں انہوں نے جا کے جنگ بھی، توبہ بھی کی، جان بھی اپنی دے دی، مارے بھی گئے، اور کئی ہزار لوگ اور مارے گئے بعد میں کربلا کے واقعے کے بعد. لیکن اس وقت جب جناب مسلم نے کہا کہ باہر نکلو، جب جناب ہانی کو پکڑا گیا، ابن زیاد آیا، ابن زیاد کی طاقت نہیں تھی، اس وقت قوت نہیں تھی، جناب ہانی کو پکڑ کے لے گئے، کہا باہر نکلو، چلو ابن زیاد کے دربار تک. تو سلیمان ابن سرد خزائی جیسے انسان نے بڑھ کر یہی کہا کہ ہم امام کے کہنے پر تو تلوار اٹھائیں گے، آپ کے کہنے پہ نہیں. امام کا انتظار ہے، امام آ جائیں تو ہم کریں گے. جس کو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا جانشین ہے، میرا نمائندہ ہے، نمائندہ جس کو بنا کے بھیج رہے ہیں، کیا کہ نہیں، ہم معصوم امام کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ پورا کوفہ اور کربلا کا ماجرا ہے. کیونکہ جناب مسلم کو آ کر اپنی کوئی بات نہیں کہنی، جناب مسلم کو امام کی بات کہنی. امام کی بات کہنی یعنی اللہ کی بات کہنی. یہ قانون ہے جو شروع میں عرض کیا، طول اسی کو کہتے ہیں. برابر میں نہیں ہے کوئی نمائندہ، برابر میں نہیں ہے، طول میں ہے. ولایت برابر میں نہیں ہے، ولایت طول میں ہے. یعنی اصل ولایت اللہ کی ہے، پھر اللہ کی طرف سے ولایت عطا ہو رہی ہے. لیکن سب کو کرنا کیا ہے؟ سب کو کرنا ہے ایک ہی کام ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا. اللہ کا قانون جسے پسند ہے اور جسے اللہ کے قانون کا نفاذ پسند ہے، وہ اگر درجات نہیں دیکھے گا، اللہ کے قانون کو دیکھ رہا ہوگا، وہ اپنی زندگی میں بھی اور معاشرے کے لیے بھی.
اور اسی لیے ائمہ نے ہمیشہ جنگ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ آئے، اتنی بڑی قربانی، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا تاکہ اس ولایت تک پہنچا جائے، باطل ولایت سے نکلنا تاکہ اللہ کی ولایت تک پہنچا جائے، چاہے یہ سفر کئی سو سالوں میں طے ہو۔ یہ ہم لوگ ہیں جو فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، نہ ائمہ کی نگاہ میں ممکن ہے ایک سفر کئی سو سال میں طے ہو، ممکن ہے کہ امام زمان کے ظہور تک فاصلہ کتنا بھی زیادہ ہو، لیکن اس فاصلے کو اگر تاریکی میں طے نہیں کیا جائے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ نور پھیلایا جائے، ولایت کا نور۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر انتظار کرو امام کا، امام آئیں گے تو وہی سارا نور پھیلائیں گے۔ اپنی زندگی بھی یہ نہیں کہتے، مثلا لائٹ کٹ گئی، اندھیرا ہو گیا تو یہ نہیں کہتے کل سورج نکلے گا تو اجالا تو ہو جائے گا، لہذا آج اندھیرے میں رہو۔ نہ، اپنے گھر میں اجالا کرتے ہیں تاکہ کل سورج نکلے تو روشنی آئے۔ لیکن جب معاشرے میں بات آتی ہے کہ اجالا کرو اللہ کے نور، اللہ کا قانون، اللہ کا دین، تو کہتے نہیں امام زمانہ آئیں گے تو وہ سارا دین نافذ کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے امام حسین علیہ السلام آئیں گے تو کوفے میں حکومت ہوگی، پھر جناب مسلم شہید ہو گئے، پھر جناب مسلم نہیں شہید ہوئے، حسین ابن علی کا بھی راستہ کوفے آنے کے رک گیا، پھر حسین ابن علی کو بھی کربلا جانا پڑا، پھر کربلا ہے، پھر کربلا کے بعد کوفہ ہے، پھر اسیری ہے، پھر زندان ہے، پھر وہ شہادتوں کے سارے منظر ہیں۔ یہ سب کچھ آ رہا ہے دو طرف سے، ایک یزید جیسے ظالموں کی طرف سے، ایک کوفے جیسے نادان لوگوں کی طرف سے۔ جہاں بھی دین پامال ہوتا ہے، دین کی پامالی میں دو طرح کے لوگ شریک ہوتے ہیں، ایک باطل طاقت اور ایک نادان لوگ۔ باطل کا کام ہی ہے دین کو ختم کرنا، چونکہ اگر دین ہوگا تو باطل آگے نہیں بڑھ پائے گا، لیکن کچھ ایسے نادان بھی ہوتے ہیں جو دین کے ختم کرنے میں باطل کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نادان سلیمان ابن سرد خزائی جیسے ہی لوگ ہی کیوں نہ ہوں، جو بہت محترم رہے ہوں ایک زمانے میں۔ بس تمام ہوئی گفتگو عزیزو، جو ایک زمانے میں محترم بھی رہے ہوں۔ سلیمان ابن سرد خزائی جنگ صفین میں آئے، بڑی جنگ لڑی انہوں نے، لیکن جنگ جمل میں نہیں آئے تھے کیونکہ اپنی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ جنگ جمل میں بلایا گیا، نہیں آئے، امیر المومنین کے پاس آئے، امیر المومنین ان کو ڈانٹا کہ تو کیوں جنگ جمل میں نہیں آئے؟ تو آ کر امام حسن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈانٹ پڑی ہے۔ کہا کہ امام آپ کو اپنا سمجھتے ہیں اس لیے ڈانٹا ہے، ہر ایک کو تو نہیں ڈانٹا ہے۔ پھر جنگ صفین میں آئے، جنگ صفین میں آ گئے، پھر بعد میں رہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، امام حسن کو پھر تنہا چھوڑ دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ نہیں حکومت امام حسین کی ہونا چاہیے، بلایا امام حسین کو، پہلے خط لکھنے والوں میں ہوئے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو بھیجا تو کہا نہیں امام خود ہی آئیں گے تو مانیں گے، امام کے نمائندے کے نہیں مانیں گے۔ تو لہذا وہ لوگ جو حق کے مقابلے میں اپنی باتیں بار بار رکھنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی سلیمان ابن سرد خزائی بن سکتے ہیں۔ حق آئے تو تسلیم ہوتا چلا جائے، اس طرح سے جس طرح حبیب نے مظاہر تسلیم ہوتے چلے گئے، اس طرح سے جس طرح مسلم ابن اوسجہ تسلیم ہوتے چلے گئے، اس طرح سے جس طرح زہیرقین تسلیم ہوتے، زہیرقین اپنے بھی نہیں تھے، غیر تھے، لیکن آ گئے اور تسلیم ہوتے چلے گئے۔ پھر عاشور تک ایک سوال بھی نہیں کیا، ظہر عاشور تک نہ سوال کیا، اعتراض تو دور کی بات، سوال بھی نہیں کر رہے ہیں۔ سلیمان ابن سرد خزائی انکار کر رہے ہیں، زہیرقین سوال بھی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب الہی انسان کو پہچان لیا گیا تو پھر اس کے بعد سوال نہیں کیا تھا۔ سوال وہاں تک ہے جب تک پہچانا نہیں گیا، لیکن جب پہچان گئے کہ ہے انسان الہی اور اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر وہاں سوال کا درجہ ختم ہو جاتا ہے، سوال کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا کربلا میں نہ کسی بیوی نے سوال کیا، نہ کسی بچے نے سوال کیا، بچے پیاسے تھے، بچے بھوکے تھے، ماؤں کے لیے سخت تھا، اپنی جان دینا آسان تھا، لیکن بچوں کو اس طرح دیکھنا پیاس اور بھوک کی شدت میں بہت سخت تھا۔ لیکن کوئی ماں آ کے یہ سوال نہیں کرتی تھی کہ اے میرے آقا ہمیں کہاں لے کر آ گئے، کیونکہ جب یہ جان لیا کہ اللہ والے لوگ ہیں تو اللہ والوں کے سامنے فقط قربانی دی جاتی ہے، پھر کوئی بھی چیز قیمت نہیں رکھتی، کسی کی جان کی قیمت نہیں ہے جب اللہ والوں کی بات آ جائے۔ اور یہی کیا بیویوں نے، بچوں نے بھی یہی کیا۔ کربلا میں زیادہ بچے تھے چونکہ پورا کاروان تھا، تمام بیویاں تھیں، بیویوں کے سب بچے تھے، 48 یا اس سے بھی زیادہ بچوں کا ذکر ہے میدان کربلا میں، جو اس بیویوں کے ساتھ آئے تھے عزیزو۔ لیکن جب
یہ بیویوں کا کاروان مدینے واپس پلٹا تو اس کاروان میں کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ جناب ام کلثوم کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا۔ جب مدینے کو دیکھا دل بھر آیا بی بی کا، اتنی سختیوں کا سفر طے کہ کوئی اپنے وطن جب واپس پلٹتا ہے اس وطن میں بڑے سکون کے احساس ہوتا ہے، لیکن اسے سکون کے احساس کیسے ہو جو ساری قربانیاں دے کے آ گئے ہیں۔ لہذا جناب ام کلثوم مرثیہ پڑھ رہی ہیں، نانا کا مدینہ دیکھ کے وہ ساری صحبتوں کی منزل تو طے ہو گئی، لیکن یہ سکون کہاں ہو جو بی بی اپنا گھر بھرا گھر لٹا کے آئی ہو۔ 7-8 اشعار ہیں جس میں شروع کے اشعار یہ تھے کہ مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، کیونکہ فبالحسرات والاحزان جینا، ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم بڑے حزن کے ساتھ آئے ہیں، بڑے غم کے ساتھ آئے ہیں۔ کتنی حسرت تھی کہ جب مدینہ واپس جائیں تو میرا بھیا بھی ساتھ میں ہو، میرا عباس بھی ہو، میرا علی اکبر بھی ہو، لیکن یہ صرف حسرتیں ہو کے رہ گئی ہیں۔ لہذا فبالحسرات والاحزان جینا، ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم بڑے حزن کے ساتھ آئے ہیں۔ خرجنا منکا باہلین جمعا رجانا لا رجال ولا بنینا، جب ہم اس مدینے سے نکلے تھے، اے مدینے جب تجھ سے ہم نکلے تھے تو ہمارے سب اہل و عیال ساتھ میں تھے، لیکن رجانا اب جو ہم پلٹے ہیں تو لا رجال ولا بنینا، نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی بچے ہیں۔ مرد تو سب میدان کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن بچے کیا ہوئے؟ ان بیویوں کے بچے کیا ہوئے؟ اتنی بڑی تعداد میں جو کربلا میں بچے آئے تھے، کچھ بچے تو شام غریباں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے، شہید ہو گئے، لیکن بہت سارے بچے جو بچے رہ گئے تھے وہ کربلا سے کوفے کی طرف ساتھ میں چلے، لیکن ساتھ میں کیسے جائیں؟ بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرایا گیا ہے، اونٹوں کو بہت تیز رفتار دوڑایا گیا، کیونکہ ان ملعونوں کو اپنے انعام کی امید تھی کہ جلدی ابن زیاد تک پہنچیں، جلدی کوفہ پہنچیں، جلدی ہمیں انعام دیا جائے۔ لہذا بیویوں کو بھی اونٹوں پہ سوار کیا، بچوں کو بھی اونٹوں پہ سوار کیا، اونٹوں کو تیز رفتار دوڑایا، لیکن جب یہ اونٹ تیز رفتار دوڑ رہے تھے تو تیز رفتار اونٹوں پر بیویوں کا خود بھی سنبھلنا مشکل تھا۔ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے تھے، تیز رفتار دوڑتے ہوئے اونٹ، اور اس پر بیویوں کو سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون سنبھالے؟ یہ بچے اپنی ماؤں کے کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے یا تو گردن میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے، کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالے تھے ان تیز رفتار اونٹوں پہ، لیکن اللہ اکبر، شام غریبہ کے جگے ہوئے بچے، عاشور کے دن کے تھکے ہوئے بچے، یہ کب تک جگتے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہوتی تھی تو ماؤں کے گلے سے ہاتھ چھوٹ جاتے تھے اور یہ بچے زمین پہ گرتے تھے۔ مائیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی کہ ارے میرا بچہ چھوٹ گیا، لیکن اونٹ دوڑتے رہتے تھے، ماں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی رہتی تھی جب تک نگاہ پڑتی تھی، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ بچے کوفے کے راستے میں اور شام کے راستوں میں ماں کی گردن سے چھوٹ چھوٹ کر گرتے رہے، شہید ہوتے رہے، اور حسین بن علی کا کاروان بچوں سے خالی ہوتا چلا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے اس عمل کو عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں اہل ولایت قرار دے، پروردگار ولایت کے ذریعے سے ہمیں مسلسل تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے ان تمام گناہوں کو جو تاریکی کی طرح سے ہمارے دل پر ہماری روح پر چھائے ہوئے ہیں اس کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے معاشروں کو نورانی قرار دے، پروردگار ہمارے معاشروں میں قرآن اور اہل بیت کی نورانیت کو جلوہ افغن فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔
رہبر انقلاب